وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہی قالا فی شانہ ناد علیاً مظہر العجائب تجدہون لکا فی النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بولایتک علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین باب من ابواب الجنہ ومن انادہ فقد حرم اللہ علیہ ریح الجنہ۔ برادران ایمانی، سب سے پہلے میری دعا ہے کہ مالک کبریا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، جو جو حاجات لے کر، جو تمنائیں لے کر، جو آرزویں لے کر سارے کے سارے اس مجلس میں تشریف لائے ہو، صدقہ حسین کی عزت کا مالک آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ بانیان کا کیا و خرچ مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرا اللہ، مولا علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، مولا علی اصغر کی پیاس کا واسطہ، جناب زینب عالیہ کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، اب ظلم برداشت نہیں ہوتے۔ وارث حق، امام زمانہ، آخری حجت، صاحب العصر والسما کا ظہور جلد فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ سارے مل کے بلند تر درود پڑھے محمد اور آل محمد کی ذات عالیہ۔ برادران ایمانی، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ لمبی چوڑی تفصیل کل کی طرح بیان کروں، لیکن جس موضوع کو جہاں چھوڑا تھا اسی سے شروع کر رہا ہوں۔ طبیعت ہے سب کی، جانو زمانے میں حسین کتنا عظیم ہے، چونکہ مجھے دل ہے بطول کے بیٹے کے ساتھ خاص، اس میں عظمت حسین ہی بیان ہونا چاہیے۔ کائنات کو بتانا چاہیے حسین کس ہستی کا نام ہے۔ کل ایک روایت عرض کی تھی، آج دوسری پیش کر رہا ہوں۔ 7 سال کا مولا حسین کا سن ہے، کتنا؟ 7 سال کا ظاہری زندگی، کتنی ظاہری زندگی؟ 7 سال کا سن مبارک ہے۔ کل میں نے 6 سال والی روایت پڑھی تھی، آج 7 سال والی پڑھ رہا ہوں۔ تاریخ جو بتا رہی ہے مسجد نبوی ہے، نبی بھی بیٹھے ہیں، صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہے، ہائے ہائے، صحابہ سے مسجد بھری ہے، کلام ہو رہی ہے، نبی کچھ دین بیان کر رہے ہیں، صحابی سن رہے ہیں۔ 7 سال کا حسین اپنے گھر سے نکلے، سیدھے مسجد میں آئے۔ آتے ہوئے حسین کو نبیوں کے نبی نے دیکھا۔ اللہ واسطے سر اٹھانا ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، جس کے دل میں عظمت حسین ہے۔ نبی نے آتے ہوئے 7 سال کے حسین کو دیکھا، اپنی کلام کو جو صحابہ سے ہو رہی تھی اس کو روک کے حسین کو دیکھ کر نبیوں کا
السماوات والارض، خوش آمدید میرا آسمانوں اور زمینوں کی زینت بیٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہلاً بیٹا، اہلاً بیٹا، یا سائن السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی زینت بیٹا۔ اب تاریخ میرے سامنے ہے، کتابوں میں درج ہے، وہ نبی کا یہ فرمانا تھا۔ جتنا مجمع تھا صحابہ کرام کا، کچھ کے دل یہ جملہ سن کے کچھ کے دل خوش ہوئے، چہرے بھی خوش ہوئے، دل میں خوشی آئی، چہروں پہ بھی آئی۔ یہ وہ ہیں جن کی لسٹ میں یا ابو ذر ہے یا سلمان ہے یا مقدار ہے، یہ خوش ہوئے۔ تاریخ بتا رہی ہے کچھ کہیں چہرے جلے، چہرے پریشان۔ یہ عبیدہ بن کعب یہ اس مجمع میں موجود تھا، بہت بڑا متعصب ہے، یہ نہ رہ سکا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کے نبی کریم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یا نبی اللہ انت زائن السماوات لا شک فی، آپ آسمانوں کی زینت ہوں، اس میں تو شک نہیں، لیکن کیا 7 سال کا بچہ، ہائے ہائے ہائے، آپ کا 7 سال کا بچہ یہ بھی آسمانوں کی زینت ہے؟ اب آپ کی مرضی ہوگی، میں نے یہ وہ فضائل پڑھ رہا ہوں جو کربلا میں پڑھ کے آیا، کربلا میں بیان کر کے آیا، تصدیق وہاں سے ہی ہوئی ہے۔ اب جب اس نے کہا نا، یا نبی اللہ آپ آسمانوں کی زینت ہوں، اس میں تو شک نہیں، کیا یہ آپ کا 7 سال کا بچہ بھی آسمانوں کی زینت ہے؟ رحمت للعالمین کا چہرہ غضب الہی میں بدل گیا، ہائے ہائے ہائے، رحمت للعالمین کا چہرہ غضب الہی میں بدل گیا۔ دیکھ کر کہتے بدبخت، تجھے میرے حسین کے فضائل برداشت نہیں ہوتے، تجھے نہیں پتا میرے حسین کے زمین میں جانے والے کم ہیں، آسمان میں جانے والے زیادہ ہیں۔ زمین میں چاہنے والے کم، آسمان پہ چاہنے والے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبیوں کے نبی، وحی کے بغیر نہ بولنے والا، حدیث رکی نہیں ابھی، نبی نے اپنے فرمان کو روکا نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، کہاں اگر تجھ سے برداشت نہیں ہوتے تو اور سن، اور سن، اور سن، وحی کے بغیر حرکت نہ دینے والا نبی بتا رہے ہیں، اور سن، یاد رکھ جس رات کو اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا تھا، میں کعبہ کو سائن کی منزل پہ جب کھڑا ہو گیا تھا، مالک کی آواز آئی تھی، یا حبیبی، اے میرا حبیب، برفا راسے اپنے سر کو اٹھا، منظر الی یمین العرش، میرے عرش کی دائیں جانب دیکھ۔ پیغمبر فرماتے ہیں رفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، وجدت مکتوبا علی یمین العرش ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔
چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ جو ہدایت ہوگی اس کو چراغ بھی کیا کرتا ہے؟ آپ بھی گھروں میں چراغ چلاتے ہیں، اندھیرا ہو جائے چراغ بھی پھر ہدایت کرتا ہے یا نہیں؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ پتہ چلا جو کائنات کے ہر بندے کو ملے اسے ہدایت کہتے ہیں، ہدایت کو جہاں سے ہدایت ملے اس کو حسین کہتے ہیں۔ ہدایت کو جہاں سے ہدایت ملے اس کو حسین کہتے ہیں۔ اب پتہ کر مولوی سے، اگر قرآن ہدایت ہے جہاں پہ قرآن کو ہدایت ملے اسے حسین کہتے ہیں۔ جہاں سے قرآن کو بھی زندگی ملے، جہاں سے قرآن کو بھی رہنمائی ملے اس کو حسین کہتے ہیں۔ اگر آدم ہادی ہے تو جہاں پہ آدم کو ہدایت ملے اس کو حسین کہتے ہیں۔ نوح ہادی ہے جہاں سے نوح کو ہدایت ملے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہدایت ہے، جہاں سے کعبے کو ہدایت ملے۔ ہماری تو دشمنی ہی نہیں، ہمارے نزدیک معیار ہے صرف زمانے میں اہل بیت محمد۔ ہم کسی صحابی کے دشمن نہیں۔ شیعہ مذہب میں صحابہ کو پورا بلا نہیں کہا جاتا۔ اگر قدر ادب سیکھنا ہے آج شیعہ مذہب میں پھر تجھے پتا چلے صحابہ کی عزت کیا ہے، پھر پتا چلے کہ صحابہ کا مقام۔ صحابی بھی ہر ایک کو نہیں مانتے، جو قرآن میں صحابی کا مقام، جو قرآن میں صحابی کا مقام وہ صرف صحابی رہے اس کو ہم قبول کرتے۔ ایک ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں، میرے 5 منٹ یا 6 منٹ باقی رہ گئے، پھر کبھی زندگی رہی اسی پہ اور زیادہ چلوں گا۔ تو جو کچھ تاریخ میں نے پڑھی ہے عظمت حسین تم ہی خود کہتے ہو، اپنی تاریخ میں فضائل صحابہ بیان کرتے ہو۔ کیا ہجرت میں نبی نکلا ایک بڑا صحابی تھا، تم نے بیان کیا۔ تاریخ میں اس میں جھگڑے میں نہیں جاتا کہ آیا وہ کیا تھا یا نہیں، لیکن تمہاری بات کو قبول کرتا۔ تم کہتے ہو کہ وہ نبی کے آگے آگے نبی پیچھے پیچھے، ایک جگہ پہ نبی تھک گئے، اس نے اپنے کندھوں پہ سوار اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا۔ اب تم نے بھی صحابہ کا معیار تو بیان کر دیا نا کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کی سواری بنے۔ ہائے ہائے کیا بولنا واسطے، تم نے معیار خود بیان کر دیا نا کہ جو نبی کی سواری بنے۔ بابا معیار پہ قائم رہے، پھر نہیں۔ اہل بیت میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے جو نبی کی سواری بنے اس کو
गुंजाइश नहीं, एक पैगाम जरूर देना। करबला वालों से जिंदगी इसलिए माफ किया, 5 साल पूरे ड्यूटी की वहां मौला हुसैन की जरी पे हाथ रख के वादा करके आया, वाह सैयद वाह, कि तेरे बाबा की वलायत को जब तक जिंदगी है आम करूंगा। अब पाकिस्तान में दमादी सादात में जो गुजरात में बिल्कुल देवना मंडी के साथ है इदारा मिनहाजुल वलायत, अली वलीउल्लाह जामिउल असर बच्चों के लिए, जामियातुल फिजा बच्चियों के लिए ये सिलसिला शुरू किया हुआ। मैं हर बंदे को लड़ाई झगड़े से नहीं, बुरा भला कह के मैं मिन्नत करता हूँ हर उस बंदे की जिसकी समझ में वलायत अली नहीं आती। कहते हैं कि वलायत से नमाज मानते हैं, मानते मानते हैं पढ़ते नहीं। कोई बुरा भला नहीं, हरामजादे की जबान इस्तेमाल नहीं करता, आसानी से हर बंदे को चैलेंज जरूर करता। जिसको कुतुब फिका के हवाले से सबूत चाहिए वो मैं पेश करता हूँ। किस जगह पे नबी ने पढ़ी, किस जगह पे मासूम ने पढ़ी, मैं पेश करने को तैयार। लेकिन मिन्नत करता हूँ इसको मुज्तहिद के फतवे के तहत न कर, क्योंकि ये असूल दीन अकीदा, अकीदा अकीदे में फतवे नहीं चलते। अकीदे में फतवा तौहीद पढ़ते हो या नहीं, नमाज में पढ़ते हो तौहीद, वहदहुल्ला शरीफ की गवाही देते, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही है उसूल दीन में, नमाज में आती है या नहीं? आती है। थोड़ा नहीं रह गया। असूल दीन की तकलीद हराम है, असूल दीन, तौहीद असूल दीन, रसालत असूल दीन, वलायत। सारे बंदे बैठे हो बुजुर्ग भी, जिंदगियां गुजर गई हैं आपकी, मुझे इंसाफ से बताओ कोई ऐसा बंदा जो नमाज आज तक पढ़ रहा है वो ये कहे कि मेरा मुज्तहिद फतवा देता है तो मैं तौहीद की गवाही देता हूं, मेरा मुज्तहिद कहता है रसालत की गवाही दे तो मैं देता हूं। अगर तूने मुज्तहिद के ताबे होके रसालत की गवाही दी, तौहीद की गवाही दी, ये गवाही तेरे मुंह पे मारी जाएगी। बाबा जिस तरह तौहीद रसालत फतवे की मुताज नहीं, इसी तरह वलायत भी फतवे की मुताज। किताबें मेरे पास मौजूद है, गाड़ी में भी, मैं हर काम छोड़ के वलायत के लिए हाजिर हूं। बिस्मिल्लाह। अगर मुनाजरे की सूरत में आना चाहते हो मैं यार ये रखूंगा, मैं इमाम का प्रमाण पेश करूं, तू भी मुकाबले में इमाम का प्रमाण पेश कर। मैंने मुज्तहिद की नहीं मानी, मुज्तहिद की राय मैंने नहीं लेनी, क्योंकि वो राय देता, राय हर बंदा देता, मैंने उसके राय नहीं माननी, मैंने इमाम का प्रमाण मानना। क्या आज ही तेरे मज़हब में आ जाऊं, अगर किसी एक रवायत से 14 के फरमान में से साबित करके दे
پھر چلنا. کیا بات ہے سید، کیا بات ہے. پھر سوچ غور کر. ہو سکتا ہے مجتہد تو پہ، یعنی کہ مجتہد غلط ہے. یہ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے مجتہد تو پہ. وقت سخت آئے، وقت سخت آئے. جا شہید اول جنہوں نے لکھی ہے ہماری فقہ کتابوں میں جو بیان کی جاتی ہے، درسوں میں پڑھائی جاتی ہے، شرعلوما، جاؤ اس کا پڑھ کے دیکھ. ان پہ کیس ہو گیا تھا، ان کو جیل میں بھیج دیا گیا. وہاں اس وقت کی حکومت کا تقاضا تھا بندہ جس فقہ کا ہو اس کے مطابق فتویٰ دینا، اس کے مطابق فیصلہ کرنا. شہید اول نے لکھ کر دیا تھا میں فقہ جعفریہ سے نہیں، فقہ حنفیہ سے ہوں. جب ان پہ اتنے سخت واقعات گزر گئے، ان کو ولایت کا فتویٰ کھلم کھلا دینا مشکل تھا. لیکن امام وہ ہوتا ہے جس نے ہر بات کو چاہے مشکل آ جائے اس نے بیان ضرور کرنی ہے. ولایت دیکھنی ہے تو امام کے فرمان سے لے کے آؤ. فقہ کی کتابیں کھول، ان میں درج ہے ولایت نبی نے پڑھی، نبی نے پڑھی. بس میں ٹائم ختم ہو گیا ہے، برادر کو ٹائم دوں. ولایت پہ اگر چاہتے ہو مناظرہ تو حاضر ہوں، اب پاکستان میں مستقل ہوں. ولایت پہ مناظرہ چاہتے ہو حاضر ہوں پیش کرنے. اگر مناظرہ نہیں چاہتے، دوسرا سیرت معصوم کی ہمارے پاس مبالغہ ہے. نہ قوم کی برائی خرابی ہو نہ کسی کی. آج جہاں تو چاہتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں. تیرے نزدیک اللہ کا گھر بڑا ہے، کعبہ بڑا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. میرے نزدیک تو اللہ کا گھر بھی اور نجف بھی برابر ہے. میں تو اپنے عقیدے میں نہیں، پوری دلیل رکھتا. جس جگہ پہ علی دنیا میں آ کر 3 دن قیام پذیر رہے اس کو کعبہ کہتے ہیں. جہاں دنیا میں جانے کے بعد مستقل قیام پذیر رہے اس کو نجف کہتے ہیں. کعبہ بھی اسی کا، نجف بھی اسی کا، کعبہ بھی اسی کا، نجف بھی. بس دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا ہے. مبالغہ جہاں چاہتے ہو حاضر ہو. ولایت کا اب مشن ہے، اس کو لے کے آگے چلنا. لیکن یہ میں خطبہ سے بھی ہر ایک سے التجا کروں گا، غلط زبان کالی گلوچ والی استعمال. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کیونکہ ولایت اللہ کی عظیم نعمت ہے، اسے گالیوں میں لپیٹ کے نہ دے. اسے یا آیت میں یا نبی کے فرمان میں لپیٹ کے دے. ان میں لپیٹ کر پیش کر، کیونکہ جتنی عظیم نعمت ہو نا، میزبان بیٹھے ہو مہمان بلاتے رہتے ہو. اگر کوئی بندہ مہمان بلائے اس کے گھر میں جائیں، اچھا میزبان ہو زمانے کے کھانے لگا دیں. کھانے لگا کے جب اوپر بٹھا کے بسم اللہ کہنے سے پہلے 5-6 گالیاں دے کے کہے لوگ کھاؤ. لڑائی ہوگی نا، کھانا تو نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا ہو جائے. اس لیے ولایت دینی ہے، گالیاں دے کے نہ دے. گالیاں دے کے نہ دے. قرآن پڑھ، آیات پڑھ، نبی کی سیرت پڑھ، فرمان پڑھ. بس ایک جملہ کہتا ہوں مصائب کا، باقی بھائیوں کو ٹائم دیتا ہوں. مصائب سنائیں گے آپ کو. چہلم ہے، بسم اللہ، ماشاءاللہ. علی کی بیٹی شام فتح کر کے آج کے دن کربلا میں آئی ہے. کتاب کا نام ہے عدۃ الخطیب، عربی میں 4 جلدیں، 4تھی جلد میں یہ روایت درج ہے. جہاں پر مولا حسین کی قبر کا پہلا ظاہر، پورا سال اس کی عادت یہی تھی قبر
हुसैन पे बैठ जाता, रात पूरी कब्र हुसैन पे गुजारता, सुबह की नमाज पढ़ के कब्र अब्बास पे आता, कब्र अब्बास के इर्द गिर्द सफाई करके मौला अब्बास के पांव की तरफ सर रख के सो जाता। आज जब आया है ना आदत के मुताबिक गाजी की कब्र पे सफाई करके इसने अपना सर रख के सोया, ख्वाब में देखा उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास कब्र से बाहर आ गए। देख कर कहते जाबर तुझे नींद याद है, जा जाके उसका इस्तेमाल कर जो शाम बंदा करके मेरे अलम लगवा के वापस भाई का पुरसा देने आ रही है। बड़े गयूर बैठे हो, तड़प के उठा जाबर ने बनी असद के लोगों को लिया, आओ काफिला आ रहा है, आओ सैयदानियों का लुटा हुआ काफिला वापस आ रहा। बनी असद के मर्द भी औरतें, आज तक उनकी ये रस्म है, मैं खुद उसमें शिरकत करके आया हूँ। चेहलम पे अरबाईन बनी असद के लोग काफिला लेके उस जगह पे जो शाम की तरफ से करबला में दाखिल होने वाला चौक है वहां तक वो सारे जाते हैं। जाबर लेकर गया, काफी देर खड़े रहे, कोई चीज नहीं आ रही। बनी असद के मर्द कहते हैं जाबर तुझे गुमान हुआ है, आ तो कोई नहीं रहा। देख कर कहते हैं किसी और का फरमान होता मैं तुम्हें ज़हमत ना देता। मुझे उसने कहा है जो जमाने में अब्बास है, जिसकी माँ उम्मुल बनीन है, जो कभी झूठ ज़बान पे लाता नहीं है। अदादा इतनी देर में गलत फटी, गलत का फाटना था। ये काफिला नमूदार हुआ, 3 मोहम्मद मामलू के अंदर चादरे 5 चारों तरफ से, आगे आगे एक कैदी जो एक लहदा ऊंट पे सवार, उसके पास अपने महमल में कुछ सामान। कहते जब काफिला करीब आया है ना, बनी असद के लोगों ने देखा, पहचाना सैयद साजिदीन है। हर एक ने सलाम किया, पूछा ये क्या चीजें हैं आपके पास? कहा इन्हें खोल के देख लो, मेरी अपनी मर्जी होगी। जब बनी असद के मर्दों ने खोला, कहीं अकबर का सर था, कहीं असगर का सर था, कहीं पे अब्बास का सर था, कहीं पे हुसैन का सर था, कहीं पे ओनो मोहम्मद के सर थे। अदादारो 2 मिनट और मसाइब पढ़ रहा हूँ। बनी असद के लोग लेकर काफिले को आए कब्र हुसैन पे, कब्र हुसैन पे, बस 2 मिनट से आगे नहीं पढ़ूंगा। कब्र हुसैन पे पहुंचे, चूंकि अली की बेटियां जब गई थी लाशें दफन नहीं हुए थे, मौला सजाद ने जादे मोहम्मद से आकर दफन किए थे। अब अली की बेटियां जब पहुंची है, किसी को नहीं पता, माँ को नहीं पता मेरे बेटे की कब्र कहाँ, भाई को नहीं, बहन को नहीं पता मेरे भाई की कब्र कौन सी है। बनी असद के मर्दों को घर बेच के मौला ने मामलू के दरवाजे खोले। जो मस्तूर उतरती सजाद से पूछती मेरे बेटे की कब्र कहाँ है। हाय हाय मेरे भाई की कब्र कहाँ है। हाय बड़े दर्दमंद बैठे हो। हर माँ को सजाद बताते रहे, किताब में लिखा है, आखिर में रह गई असगर की मां रबाब। अपनी जगह से चल के सजाद के पास आई, बेटा सजाद मेरे असगर की कब्र कहाँ है। बोला सजाद साथ चले, जहां पे कब्र हुसैन थी वहां पे सजाद रुके, रोक कर कहते अम्मा रबाब तेरे बेटे की कब्र अलहदा नहीं है, ये मैंने बाप के सीने पे दफन किया है। रबाब तरफ के कहती है बेटा सजाद क्या छोटा समझ के अलहदा कब्र नहीं बनाई,